میں ایک کھانے پہ میں نے ہوسٹ کیا ہوا ہے. 5 منٹ نہیں ہوتے. نہیں میں نے ہم کو 2 انٹرویو دے چکا ہوں. میں کیا ہم کو تو میں 2 انٹرویو دے چکا ہوں. آپ کو ہوتے ہیں کبھی کبھی اس کے خلاف رپورٹنگ آ جاتی ہے. آتی ہے یہ دن میں نے اسی لیے دیکھا تھا پر دوسرا بندہ بیٹھا ہوا اس چیز کو وہ اڈاپٹ کر رہا ہے. یہ سی او ہے اپنا ماربل ٹیبل کے دوسرا افغان ہے جی پی کے ڈائریکٹر ہیں. تو یہ آج کی ماشاء اللہ یہ گیدرنگ ہے. وی آر پراؤڈ آف دیم. وی آر ہیپی ان شاء اللہ یہ گروپ بڑھتا جائے گا. ہماری یہ خواہش ہے تمام گروپ کے ساتھ ہے اور ہمیں فخر ہے سی صاحب کا سرور صاحب کا اور لوگوں کا کہ ہمارے گروپ میں اتنے عالی شان آدمی ہے کہ آپ سب کو نہیں کر سکتے. مجھے بار بار احمد والے کی بات یاد آتی ہے اور والے کی کہ میں جب نے گروپ دیکھا نا کہ مجھے یقین آ رہا تھا کہ ہماری ادائی برادری میں اتنے ہائی پروفائل. اچھا میں پیسہ ریکویسٹ کروں گا صرف 2 منٹ میں نا یہ بتا دیں کہ ہم اس کو کس طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہیں. بہت ہی مشہور ہوں کہ آج انہوں نے میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے, فخر کی بات ہے کہ میں اپنی بھائیوں کو اور بہنوں کو آج یہاں خوش آمدید کہہ رہا ہوں. اور آج ہم نے یہ ڈنر آپ کے لیے کیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ زبردست انیشیٹو لینے پہ آپ کو مبارکباد دی. اور سب سے بڑی جو مشکل کام ہوتا ہے وہ دنیا میں کسی اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آئرن فسٹ سے ڈسپلن کرتے ہیں اور ان کے لیے تالیاں ضرور ہوں. ڈیموکریٹ تو 2-3 چیزیں میں صرف آپ سے عرض کروں گا کہ میرا اس بات پہ دلیل ہے کہ آج پاکستان کو جن چیلنجز کا, جن مشکلات سے ہم گزر رہے ہیں, اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب ہم یہ نہیں. ہم ملک کے باہر جب اپنے سفیر تعینات کرتے ہیں جنہوں نے ملک کے امیج کو سیل کرنا ہوتا ہے, پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے, تو وہاں بھی ہم اپنے رشتہ داروں کو, عزیزوں کو, سفارشوں پہ بندوں کو بھیجتے ہیں. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں میرٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا سب سے بڑا نقصان. تو جب میں گورنر بنا تھا دوسری دفعہ تو میں نے دیکھا کہ یونیورسٹیاں ہماری جو تھی بہت مشکل صورتحال سے گزر رہی تھی. یونیورسٹیز میں 1 درجن سے زیادہ ایکٹنگ وائس چانسلر لگے ہوئے تھے. کنٹرولر آف ایگزامینیشن جو تھے وہ بھی ایکٹنگ تھے, ٹریجرر بھی ایکٹنگ تھے, رجسٹرار بھی تھا. تو پہلی میری خواہش یہ تھی کہ میں ہر پوسٹ پہ ہائر ایجوکیشن میں پرماننٹ جو ہے لوگوں کو تعینات کروں. اور اس کے لیے یہ بات میں آپ کو بڑے فخر سے کہتا ہوں اور آپ بھی اپنے بھائی پہ فخر کریں کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر وائس چانسلر کو میرٹ پہ میں نے تعینات کرنا. پچھلے 72 سال 3 یا 5 ناموں کو شارٹ لسٹ کرتی ہے. پھر چیف منسٹر کے پاس اختیار ہوتا تھا کہ ان 5 ناموں میں سے ایک کو سلیکٹ کر کے وہ چانسلر کے پاس بھیج دیتے تھے اور چانسلر اس کو بلائنڈلی سائن کر دیتا. تو میں نے ایجوکیشن منسٹر کو بھی اور چیف منسٹر کو بھی کہا کہ میں اس فائل پہ دستخط کروں گا, اس کینڈیڈیٹ کو بناؤں گا وائس چانسلر جو میرٹ پہ سرچ کمیٹی میں نمبر 1 پہ ہوگا. اور یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میں نے جتنے بھی وائس چانسلر لگائے ہیں جو نمبر 1 تھا اس کو میں نے لگایا. میں آپ کو ایک تھوڑا سا بتانا بھی چاہتا ہوں
ایک ہمارے ایم این اے، میں ان کا نام نہیں لیتا، وہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس گئے، پرائم منسٹر ہور میرے بارے میں کوئی گل مننے نہ مننے، اگر انہوں نے یہ جا کے کوئی کہہ دیندا سی نا رائیاں دا بڑا کردا تو فوراً یقین کر انہوں نے فوراً جو تھے ہمارے جو اپنے ملٹری سیکٹری کو کہا کہ ٹیلی فون کرو اپنے راجہ یاسر کو کہ بھئی یہ کیا صورتحال ہے. تو راجہ یاسر نے ملٹری سیکٹری کو بریف کیا کہ بھئی وہ صرف یہ کام کرتے ہیں کہ جو نمبر 1 آتا ہے اس کو لگاتے ہیں، لیکن ایسی کوئی فیوریٹزم والی بات جو ہے وہ نہیں ہے. تو اس کے بعد مجھے راجہ یاسر صاحب بتا رہے تھے کہ وہ پرائم منسٹر سے ملے اور پرائم منسٹر نے پھر پوچھا کہ بھئی تم یہ کیا سی یہ صحیح گل ہے؟ انہیں کہا جی بالکل وہ میرٹ تے لگاندے نے. تو پرائم منسٹر نے ہنس کے کہا اور تم بھی رائٹ نہیں ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ میرٹ پہ، میں یہ اکثر کہتا ہوں لوگوں سے بھی، اگر میرٹ پہ رائی آتا ہے تو کیا کریں، ہم اس کو اس لیے نہ لگائیں کہ وہ رائی ہے. تو اس لیے میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ ہمارا ایک ہسپتال ڈسٹرکٹ ٹوپا ٹیک سنگھ رجحانہ میں ماشاءاللہ چل رہا ہے، اور یہ 100 بیڈڈ ہسپتال ہے. اور جب میں آج سے 2-3 مہینے پہلے گیا تو 110 بیڈز جو تھیں لگائی ہوئی تھی اور انہوں نے 10 بیڈ سب فل. تو وہاں بھی ماشاءاللہ ہم 50 بیڈ انکریز کر رہے ہیں. چیچا وطنی جو ہمارا ہسپتال ہے اس میں بھی 50 بیڈ ماشاءاللہ ہم انکریز کر رہے ہیں. جو سکول ہے اس میں 1000 سے زیادہ بچے ہیں، اس کی بھی ایکسٹینشن جو ہے ہو رہی ہے. پھر ماشاءاللہ آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ ہم تقریباً 22 لاکھ لوگوں کو ڈیلی پینے کا صاف پانی جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. 30,000 سے زیادہ بچیوں کو میڈم پروین سرور نے، میری وائف نے ٹریننگ کر کے سوئنگ، بوٹیشن، کمپیوٹرائزیشن ان کو اپنے جابوں پہ لگا دیا ہے، جو اپنا روزگار جو ہے خود کما رہی ہیں. تو سب سے جو لیٹسٹ میرا پروجیکٹ ہے وہ ملک مراج خالد، کم از کم میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ یہ میرا آئیڈیل تھا. وہ پاکستان کا واحد پرائم منسٹر تھا جو ریٹائر ہونے کے بعد رکشے پہ سفر کرتا تھا. تو ایسے لوگ جو ہیں ان کو ہمیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، ان کو ہمیں ٹربیوٹ بھی پے کرنا چاہیے. تو میں وہاں اسکول اور کالج دیکھا، وہ خستہ حالت میں تھا، چیزیں ٹھیک نہیں تھی. تو میں نے ان کی کمیٹی سے کہا کہ بھائی یہ اتنا بڑا نام ہے، 40 ایکڑ جگہ ہے وہاں پہ ماشاءاللہ. تو آپ سرور فاؤنڈیشن، آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ ہم نے وہاں پر 90 کروڑ روپے کے پروجیکٹ جو ہیں آج کے انشاءاللہ ودن 2 ایئرس سکول اور کالج کی بلڈنگ ہمارے مکمل ہو جائے گی. باقی سارے پروجیکٹ جو ہیں انشاءاللہ اینڈ آف نیکسٹ ایئر تک مکمل جو ہیں ہو جائیں گے. آپ کی سوری میں بات کروں، جیلوں میں بھی آپ کا بڑا کام ہو رہا ہے. جی جیلوں میں بھی اس طرح میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جیلوں میں جہاں کہیں بھی ہمیں ضرورت تھی فلٹریشن پلانٹس کی، اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے علاوہ ڈیورنگ کووڈ-19 مجھے آئی ٹی نے ٹیلی فون کیا کہ ان کے پاس سینیٹائزر نہیں ہے، ماسک نہیں ہے، نہانے کا صابن نہیں ہے، کپڑے دھونے کا صابن نہیں ہے، پیرامیڈک چیزیں نہیں ہیں. تو 10 دن کے اندر 45,000 پرزنر کو ہر چیز جس کی ہمارے آئی جی پریزن نے ڈیمانڈ کی تھی وہ ساری ہم نے پوری کر. G7+ کے لیے جو آپ نے کیا جی ایس ٹی، ہاں جی. تو جی ایس ٹی پلس میں ہمیشہ اپنے لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ملک سے باہر ہیں، اگر آپ وہاں کی سیاست میں ہیں تو اس سے آپ اپنے ملک کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تو میں 1997 میں جب ممبر آف پارلیمنٹ، اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلا مسلمان، برطانیہ کی پارلیمنٹ میں پہلا مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ بننے کا شرف دیا. اور اس کے بعد یہ بھی میرے لیے اعزاز کی بات تھی کہ میں نے وہاں پر قرآن پاک پہ حلف اٹھایا، اور وہ قرآن پاک آج بھی برطانیہ کی پارلیمنٹ میں موجود ہے. پاکستان کے لیے یو کے ایڈ جو تھی وہ صرف 20 ملین پاؤنڈ. اور جب 2010 میں ریٹائر ہوا تھا تو اس وقت پاکستان واز دی لارجسٹ ریسیپینٹ آف یو کے ایڈ ان دی ورلڈ. 400 ملین پاؤنڈ پاکستان کو سالانہ یو کے ایڈ جو ہے وہ مل رہی ہے. اس کے بعد جی ایس ٹی پلس کا مسئلہ 2013 میں بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہ ایک
اللہ کی مہربانی سے یہ ہوا ہے کہ ایک امپاسبل ٹاسک تھا، لیکن میں اپنے خرچے پہ 4 دفعہ گیا، اپنے خرچے پہ ہوٹل میں ٹھہرا، 200 سے زیادہ ممبر آف یورپین پارلیمنٹ کو میں 1 on 1 ملا، اور جو انڈیا ہماری مخالفت کر رہا تھا، بنگلہ دیش ہماری مخالفت کر رہا تھا، ٹرکی ہمارا مخالفت کر رہا تھا، تمام ممالک جو تھے جی ایس ٹی پلس ہمیں نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ کی مہربانی سے وہ پاکستان کو جی ایس ٹی پلس ملا، جس کی وجہ سے پاکستان کو $20 بلین سے زیادہ پھیلا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو رائس سے ایسوسیٹ لوگ ہیں ان کو معلوم ہے انڈیا نے وہاں پر اپلیکیشن دے دی تھی کہ باسمتی پہ ہمارا رائٹ ہے اور پاکستان سے باسمتی رائس پہ پابندی لگنی چاہیے، کیونکہ اوریجنیٹ جو ہے وہ رائس ہوتا ہے انڈیا سے۔ اس کے خلاف بھی میں نے وہاں پر لابی کی، کوشش کی، اور ماشاءاللہ وہ مسئلہ بھی اب سیٹل ہو گیا ہے، پاکستان سے باسمتی رائس جو ہے وہ جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اگلے 10 سال کے لیے وہاں پر جو ہے کمیشن جو ہے یورپین یونین کا اور پارلیمنٹ اس پہ ڈسکشن کر رہی ہے، اور وہاں پر اب بھی ہماری لابی جو ہے، میرے دوست وہاں پر جو ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں، وائس پریزیڈنٹ ہیں، انٹر کمیٹی کے چیئرمین ہیں، کمیٹی کے ممبر ہیں، ان کو میں ملتا بھی رہتا ہوں، ان سے ٹیلی فون سے بات ہوتی ہے، اور اللہ کے گھر سے مجھے یقین ہے، حالانکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اگلے 10 سال کے لیے نہیں ملے گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اگلے 10 سال کے لیے بھی ہم پاکستان کو جی ایس ٹی پلس جو ہے انشاءاللہ جو آپ کی بات میں نے کہی تھی وہ میں کہہ دوں۔ ایک بات میں اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو سب کام ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت آئی۔ میں نے 2005 میں یو کے کی جتنی ہماری چارٹیبل آرگنائزیشن تھی ان سب کو ہم سب کامن بنایا، اور میں نے وہاں پر پاکستان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے نام سے ایک آرگنائزیشن بنائی کہ بھئی ہم لوگوں نے پاکستان میں ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، پینے کے صاف پانی میں ہم نے وہاں پر کام کیا۔ اس کے بعد جب میں 2013 میں گورنر بنا تو پھر ہم نے یہاں پر وہ اس آرگنائزیشن کو لائیو کیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کووڈ-19 کے دوران ہماری تقریباً 200 آرگنائزیشن پاکستان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے ساتھ کام کر رہی تھی، اور ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 15 ارب سے زیادہ روپے کی چارٹی جو ہے وہ کی، جس میں لوگوں کی مدد اور ہماری آرگنائزیشن کا کام شامل تھا۔ اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں اب گورنر نہیں تھا تو I was very reluctant to launch the campaign for the flood victims۔ میں نے کہا جب گورنر ہوتا ہے تو اس کی بات دوسرا فرق پڑ جاتا ہے، لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور آپ دوستوں کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ سعید ڈیرے والا صاحب بیٹھے ہیں، یہ وقار صاحب ہیں، اور میں آپ کو طلعت صاحب کا ضرور کہوں گا، میں اس کے بارے میں میں آپ کو ہماری برادری کے ہیں، اپنے اورینٹ والے تو اس دفعہ میں ریلکٹنٹ تھا، میں نے اسکاٹ لینڈ میں کمپین لانچ، امریکہ میں ایک وائٹ ہاؤس ہے، یہاں لاہور میں 1000 سے زیادہ وائٹ ہاؤس، ہر ایک گھر بھی رکھا ہوا ہے، ایک فارم ہاؤس بھی بن رہا ہے، وہاں پہ لائٹس بھی چل رہی ہیں۔ آج تک تو ہمارے جو امام صاحبان ہیں وہ بھی 6-7 کا جو گاڑیاں کا قافلہ لے کے ساتھ چلتے ہیں، تو ہمیں سادگی اپنی لانی پڑے گی، اور اب تک آپ سادگی جو ہے وہ نہیں لائیں گے اس وقت تک قومیں اور ملک جو ہیں وہ ترقی جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اور میں صرف آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں، گاندھی صاحب نے جب حکومت سنبھالی تو اس نے اپنے لوگوں کو، کیبنٹ کے لوگوں کو، سب کو کہا کہ بھی اپنے طور پہ سادگی جو ہے اس کو بتائیں، سادگی اختیار کریں، اور اس نے کہا کہ میں کرشن چندر اور رام چندر اور کرشن کرن کا نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ تاریخی ہستیاں نہیں ہیں، لیکن میں 2 تاریخی لوگوں کا نام لوں گا۔ ایک انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام لیا، اور دوسرا انہوں نے عمر رضی اللہ کا نام لیا۔ انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی امپائر کے مالک تھے، لیکن جس طرح سے فقیرانہ زندگی انہوں نے گزاری، ان کی ہدایات جو ہیں، ان کے فٹ اسٹیپ جو ہیں، ان کو فالو کرو۔ تو ہمارا رائٹ دین ہے کہ ہم نے نانا بھی اختیار کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بادشاہ نہیں بنانا ہے۔ انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج کا ہمارا فورم ہے، انشاءاللہ آئی وش یو ڈاکٹر صاحب آل دا بیسٹ، اور ایک میں بات ضرور کہوں گا کہ آپ
जब किसी भी प्लेटफॉर्म पे नॉन पॉलिटिकल, चाहे वो चार्टी है या ऐसा प्लेटफॉर्म है, जब उसको आप पॉलिटिक्स ले आते हैं तो वो नीचे जाना शुरू करते हैं। तो हमें पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स इस ग्रुप से बाहर रह के मैं अपनी करूं, दूसरा अपनी करे, तीसरा अपनी करे, लेकिन स्ट्रिक्टली हमें इस प्लेटफॉर्म को नॉन पॉलिटिकल फॉर्म जो है रखना है। मैं सरवर फाउंडेशन चलाता हूँ, यकीन माने कि मेरे डायरेक्टर जो हैं मुस्लिम लीग नून के भी हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं, पीटीआई के भी हैं, और कभी मैं फर्क नहीं करता कि कौन किसको सर्विस देनी है। और ना मैंने कभी अपने हस्पतालों में, स्कूलों में, इन अदारों में, मैं पीटीआई में भी रहा हूँ, नून में भी रहा हूँ, लेकिन उन अदारों के प्लेटफॉर्म पे मैंने कभी सियासत जो है नहीं की, और ना इंशाल्लाह हम उन अदारों में सियासत करेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। जो आपका जो कैबिनेट आए उसके बाद अपना मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपना प्रोफेसर डॉक्टर यासिन नबी जी हमको जो भी मास्टराजी स्टडी ग्रेड की जो प्रमोट हुए हम इसको ना